ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ایک جاسوس نے خبر دی کہ رینالڈ بادشاہ کے زیر تسلط ایک قبیلہ ہے کہ جس کے لوگ مسلمان ہیں، لیکن ان پر بے حد ظلم کیا جا رہا ہے۔ رینالڈ کے سپاہی اس قبیلے کے شہیدوں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ان کے جسموں کو جلا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی قبیلے کے افراد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ رینالڈ کی روایات اور اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بے حد دکھ ہوا، کیونکہ رینالڈ کے ساتھ ان کا پہلے سے ہی ایک امن معاہدہ تھا جس کے تحت دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اس ظلم اور بے انصافی نے سلطان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے جاسوس سے پوچھا کہ قبیلے کا سردار کیوں خاموش ہے اور رینالڈ کے ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا۔ جاسوس نے جواب دیا کہ قبیلے کا سردار لالچی اور کمزور ایمان والا ہے، جو رینالڈ کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اپنے مفادات کے لیے رونالڈ کا غلام بن چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب قبیلے کا سردار خود غیروں کی غلامی اختیار کر چکا ہو تو اس قبیلے کے لوگ ظلم کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ جاسوس نے مزید بتایا کہ سردار نے اپنی قوم کو رینالڈ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، جبکہ قبیلے کے بیشتر لوگ سلطان کی بہادری اور انصاف کے قصے سن کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قبیلے کو مزید ظلم کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے فوراً رینالڈ بادشاہ کو ایک سخت خط لکھا، جس میں کہا کہ اگر وہ مسلمانوں کے شہیدوں کی بے حرمتی اور قبیلے پر ظلم بند نہ کریں گے تو وہ امن معاہدے کو توڑ دیں گے اور جنگ کریں گے۔ سلطان نے واضح طور پر لکھا کہ اگر تم نے مسلمانوں کے خلاف یہ ظلم جاری رکھا تو میں اپنے وعدے کی پرواہ نہیں کروں گا۔ رینالڈ بادشاہ کو جب یہ خط ملا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً سلطان کو دعوت دی کہ وہ محل میں آ کر کھانا کھائیں اور اس معاملے پر بات کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہلے تو غصہ آیا کہ ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتا ہوں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اگر میں نہ گیا تو رینالڈ اپنی چالاکیوں سے قبیلے پر مزید ظلم کرتا رہے گا، اس لیے سلطان نے دعوت قبول کر لی۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سپاہیوں کے ساتھ رینالڈ کے محل پہنچے۔ وہاں شاہی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رینالڈ نے کہا، پہلے آپ کھانا تناول فرمائیں، پھر قبیلے کے معاملات پر بھی بات کریں گے۔ جب کھانا سلطان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، یہ حلال نہیں ہے، یہ گوشت کتے کا ہے۔ یہ سن کر رینالڈ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سلطان نے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یہ گوشت حلال جانور کا نہیں ہے اور یہ جو عورت یہ کھانا لے کر آئی ہے وہ بھی بدکار ہے۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ رینالڈ نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میری کنیزوں کی سردار ہے۔ اسے مجھے ایک دوسرے بادشاہ نے تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پاک دامن عورت ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہ عورت پاک دامن نہیں ہے بلکہ یہ ایک بدکار عورت ہے جو کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ یہ سن کر رینالڈ حیران ہوا۔ سلطان نے مزید کہا کہ تم بھی اپنے والد کی اولاد نہیں ہو۔ یہ سن کر رینالڈ شرمندہ ہوا اور کہا کہ اگر آپ کی یہ تینوں باتیں صحیح ہوئیں تو میں اس قبیلے کو آزاد کر دوں گا۔ سلطان نے کہا کہ میں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رینالڈ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ سلطان نے جواب دیا کہ جب یہ گوشت میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اس کی چربی اور بو سے پہچان لیا کہ یہ حرام جانور کا گوشت ہے۔ پھر رینالڈ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ عورت بدکار ہے؟ سلطان نے کہا کہ اس کے چلنے اور نظروں کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ عورت بدکار ہے۔ آخر میں رینالڈ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے والد کی اولاد نہیں ہوں؟ سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بدکار عورت کے ہاتھ سے کھلائے وہ اپنے والد کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر رینالڈ نے اعتراف کیا کہ سلطان کی تینوں باتیں سچ ہیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ قبیلے کو آزاد کرے گا۔ رینالڈ نے اپنے وعدے کے مطابق قبیلے کو آزاد کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبیلے کو اپنی ریاست میں پناہ دی۔ قبیلے کے سردار کو قید کر دیا گیا اور ایک نیا سردار مقرر کیا گیا جو انصاف اور دیانتداری کے ساتھ قبیلے کی قیادت کرے۔ اس طرح یہ قبیلہ بغیر کسی جنگ کے آزاد ہوا اور بعد میں سلطان کا بڑا وفادار ساتھی بن گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔